دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھانا کھاتے تھے، دسترخوان بچھا کر کھانا کھاتے تھے، بغیر دسترخوان کے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک دسترخوان بچھا رہتا ہے وہ دسترخوان اس گھر والوں کے لیے، اس گھر میں رحمت کی برکت کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتا رہتا ہے۔ دسترخوان بچھا کے کھانا کھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان چمڑے کا ہوتا تھا، چمڑے کا، اور گول دسترخوان ہوا کرتا تھا۔ اور کتابوں کے اندر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ آسمان سے دسترخوان اتار، تو سرخ لال چمڑے کا دسترخوان اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اتارا تھا چمڑے کا۔ اسے دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا، دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کے اندر 63 سال کی حیات مبارکہ کے اندر کبھی بھی کرسی پر یا میز پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا ہے۔ کوئی معذور ہے، کوئی عذر ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ صحیح سالم ہے، زمین پر بیٹھ کر کھا سکتا ہے، اور وہ کرسی بیٹھ کر کھانا کھائے، کرسی پر بیٹھ کر جائز ناجائز ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کھایا۔ اب آدمی دسترخوان میں بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے، دسترخوان اس کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے رحمت کی برکت کی دعائیں کر رہا ہے۔ دسترخوان پہ اگر کچھ ذرات گر جاتے ہیں کھانا کھانے کے، ہوتا ہے آدمی کھانا کھا رہا ہے، چاول کچھ گر گئے، کچھ روٹی کے ٹکڑے گر گئے، کچھ گر گئے، تو اس کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی لقمہ، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے منہ سے چبایا ہوا گر گیا، اس کو آپ آگے پیچھے چھپا دیں تاکہ سامنے والے کو کراہیت نہ ہو، وہ اچھا نہیں ہے۔ ایک لقمہ آپ اٹھا رہے تھے ہاتھ سے، اٹھاتے وقت کسی وجہ سے وہ گر گیا، تو اس کو صاف کر کے کھانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک صحابی ہیں حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بادشاہ کے دربار میں گئے دعوت دینے کے لیے، بادشاہ کے پاس گئے، اور بادشاہ نے دسترخوان بچھایا، دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھانے کے لیے، تو کھانا کھاتے وقت ایک نوالا ان کے ہاتھ سے گر گیا، اٹھاتے وقت ایک نوالا اٹھ گیا، حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جو پڑوس میں ساتھی آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے جب اس نوالے کو اٹھایا اور اٹھا کر صاف کر کے اس کو کھانے لگے، تو پڑوس میں جو آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے ان کو ایسے کوہنی ماری، اور اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ دیکھتے نہیں بادشاہ کا دربار ہے، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، وزیر بیٹھا ہوا ہے، اتنے بڑے ملک کے بادشاہ کے پاس تم بیٹھے ہوئے ہو، لوگ تمہیں حقیر سمجھیں گے، لوگ تمہیں کیا کہیں گے؟ تو حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا، تاریخی جملہ کہا، جو ہمارے لیے قیامت تک کے لیے ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ اَنَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِنَا لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کہ کیا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دیں گے؟ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ یہ دنیا والے احمق ہیں جو نبی کی سنت پر نہیں چل رہے، احمق ہیں یہ، کیونکہ سنت پہ چلنے پہ دنیا کا فائدہ بھی ہے اور آخرت کا فائدہ بھی ہے۔ فرمایا ان احمقوں کی وجہ سے ہم نبی کی سنت کو چھوڑ دیں گے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اور آج ہم شادی کے اندر جاتے ہیں، فلانی جگہ جاتے ہیں، فلانی جگہ جاتے ہیں، ہم دنیا والوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیتے جو احمق ہے۔ ہمیں نبی کی سنت سے محبت کرنی ہے، ایک ایک سنت سے محبت کرنی ہے، ایک ایک کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو دسترخوان پہ اگر کچھ، یہ تو میں نے حدیث بتائے، اب جو بتا رہا ہوں یہ فقہا کے اقوال ہے، محدثین کے علماء کے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ جو آدمی دسترخوان سے ذرات اٹھا کر کھانے کی عادت بنا لے، یہ حدیث نہیں ہے، کیونکہ گزشتہ جو ایک جگہ میں نے بیان کیا، بیان میں نے کہا عرب کے بارے میں کچھ کہا، تو حضرت آگے بھائی آپ نے کہاں حدیث یہ پڑھی ہے؟ میں نے کہا حضرت آپ نے اس سے پہلے یہ سنا کہ میں نے کہا کہ یہ حدیث میں آیا ہے کہ یہ حدیث کے الفاظ ہے؟ نہیں کہا۔ تو یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ حدیث نہیں ہے، یہ علماء کے فقہا کے اقوال ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے اور دیگر فقہا کے علماء کے اقوال محدثین کے، کہ جو آدمی دسترخوان سے ذرات اٹھا کر کھانے کی عادت بنا لے، اگر وہ مقروض ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا قرضہ ختم کرے گا، اللہ اس کا فقر و فاقہ ختم کرے گا، اس کی رزق کی تنگی اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کرے گا، اور اس آدمی کی اولاد عقل مند ذہین پیدا ہوگی، اس آدمی کی اولاد خوبصورت ہوگی، حسین و جمیل ہوگی۔ یہ علماء نے لکھا، فقہا نے، کہ جو دسترخوان سے اس آدمی کی اولاد کا دماغ کم نہیں ہوگا، بلکہ ذہین فتین عقل مند اس کی اولاد پیدا ہوگی، خوبصورت اولاد پیدا ہوگی، اس کا فقر و فاقہ، اس کی رزق کی تنگی پریشانی اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرمائے گا۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے احیاء علوم کے اندر
کہ جو روٹی کے ذرات اور یہ چاول کے ذرات جو دسترخوان سے اٹھا کر آدمی کھاتا ہے، یہ جنت کی حوروں کا مہر ادا کر رہا ہے کہ جنت میں جو